پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے. اس کو ہمیشہ پاکستان آرمی کی بات بھی کر لیں تو پاکستان آرمی ہمیشہ کبھی ان کو یہاں سے جو ہے نا TTP پاکستان تحریک طالبان پاکستان بناتی ہے. اس کے بعد پھر ان کو کہتی ہے یہ جہاد کرنا ہے آپ نے, کیونکہ وہاں سے اس کو امریکہ کی فنڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے پاک فوج کو. افغانستان کو تو ہم نے تباہ کر دیا وہاں پہ. ٹھیک ہے, طالبان کو ہم نے وہاں پہ ٹریننگ دی, طالبان بنا دیا, پھر جا کے ملا عمر کو بٹھا دیا, پھر اس کے بعد جب 9/11 کے بعد اس کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو چلو پھر حامد کرزی یہ آ گیا. ابھی تک پاکستان کا وہاں پہ انوالومنٹ ہے, کر رہے ہیں یہ سب کچھ. اسی وجہ سے تو لوگ مجبور, یہاں تک تو انہوں نے پاکستان نے پہنچایا ہے اس کو. بولدک چمن جو بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا, وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے جس سے پاکستان کا ایک جو فوجی ہے اس کی شہادت ہوئی ہے, 2 لوگ زخمی ہوئے. جے ہند دوستو, پاکستان بریکنگ نیوز چینل میں آپ سبھی کا ہاردک سواگت. پاک افغانستان بارڈر پر طالبان اور پاکستان آرمی کے بیچ میں جھڑپ شروع ہو گئی ہے. وہیں پر یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اس جھڑپ میں ایک پاکستانی آرمی کا سولجر مارا گیا ہو, کیونکہ طالبانوں نے پاکستان آرمی کے اوپر سراسر فائرنگ کر دی اور اس میں پاکستان آرمی کا ایک سولجر مارا گیا. یہ فائرنگ پہلی بار نہیں ہو رہی ہے اس بارڈر پر. پچھلے 1-1.5 سالوں سے جب سے طالبان کی سرکار آئی ہے ایسی واردات اس بارڈر پہ آئے دن ہوتی رہی ہے, پر اس کے اوپر کوئی بھی میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا ہے. طالبان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ڈیورن لائن کو نہیں مانتے جو کہ پاک افغانستان بارڈر ہے, اور یہی کارن ہے کہ افغانستان کے لوگ پاکستان میں انٹر کرتے ہیں وہاں سے, اور پاکستانی آرمی انہیں انٹر کرنے نہیں دیتی. اس لیے پاکستان کے اوپر طالبان نے آئے دن حملے کرنا شروع کر دیے. یہ بات بھی ابھی نیوز میں آ رہی ہے کہ پاکستان کے وزیرستان اور سپن بلدک شہروں میں بھی بہت سارے طالبانی لوگ دیکھے گئے ہو, اور وہ طالبانی لوگ وہاں پر پاکستانی آرمی کو آنے نہیں دیتے ہیں. تو کیا پاکستان اور طالبان کے بیچ میں آنے والے دنوں میں جنگ کا ماحول بن سکتا ہے؟ دیکھ کر تو ایسے ہی لگ رہا ہے. ایسے ہی ویڈیو کو انتم تک دیکھتے رہیے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو, اور بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولے, اور آپ کی جو بھی رائے ہو اسے کمنٹ باکس میں ضرور دے. دھنیہ واد. پاکستان اور افغانستان کے بارڈر سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے. پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر بہت زیادہ ٹینشن دیکھنے کو ملی ہے. افغان طالبان نے پاک آرمی کے ایک نوجوان کو گولی مار دی, جس کے بعد جو ہے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے. افغان طالبان اور پاکستان آرمی کے درمیان کراس فائرنگ ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں کئی لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. یعنی کہ ایک بار پھر سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ سپن بولدک چمن جو بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا, وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے جس سے پاکستان کا ایک جو فوجی ہے اس کی شہادت ہوئی ہے, 2 لوگ زخمی ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی وزیرستان یعنی ساؤتھ وزیرستان کا علاقہ ہے وانا, وہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تقریباً 10 دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی وہاں کی اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر. تو وہاں پر بھی ایک بہت بڑا پروٹیسٹ اس دن بھی ہوا تھا, اور اب ایک اور بہت بڑا پروٹیسٹ وہاں پہ ہوا ہے. اور پروٹیسٹ کس چیز کے لیے ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے, وی وانٹ پیس. تو یہ دونوں چیزیں اس وقت میرے خیال میں کافی تھریٹننگ ہے. تھریٹننگ ان دا سینس کہ جو لوگ امن چاہتے ہیں, میرے خیال میں وہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے, لیکن کنٹرول کیسے ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں پاک افغان بارڈر کی, جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے یا ان کا کنٹرول آیا ہے افغانستان کے اوپر, تو یہ کلیشز ان دنوں میں بھی ہوئے ہیں, اس کے بعد بھی ہوئے ہیں, اور تسلسل کے ساتھ یہ چل رہے ہیں. سپین بولدک جو چمن بارڈر ہے پاکستان کا, 2 بڑے پوائنٹس ہیں. ایک ہے یہاں پر تورخم بارڈر, وہاں سے بہت آنا جانا ہوتا ہے, اور دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے چمن, جہاں سے لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ بھی انہی 2 پوائنٹس پہ ہوتا ہے. ویسے تو اب 3 پوائنٹس اس کے علاوہ بھی ہیں. یہاں پر یہ چیز تو پہلے بھی تھی, لیکن اب لگتا ایسے ہے کہ اس میں یہ بڑھ گئی ہیں. اور بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ جس وقت ہم دیکھتے ہیں
کہ پاکستانی اتھارٹیز وہاں سے لوگوں کو آنے جانے میں تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں یا نہیں آنے دیتے. تو دوسری طرف جو طالبان فورسز ہیں وہ وہاں پہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی اسی طریقے سے ہوا تھا اور اتفاق تھا کہ اس دن میں بھی کابل سے آ رہا تھا اور بارڈر کراس کر رہا تھا, تو مجھے طالبان نے کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے, اور نہ جانے کی وجہ وہ یہ مجھے بتا رہے تھے کیونکہ پاکستانی جو ہے ہمارے لوگوں کو نہیں جانے دے رہے, پاکستان میں انٹر نہیں ہونے دے رہے, اسی لیے ہم بھی کسی کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ سے میں کیا بحث کروں گا اور کیا لڑوں گا آپ سے. خیر اینی وے, تو یہ چیزیں ہوئی. اور اس دن بھی مسئلہ یہی ہوا تھا کہ چمن بارڈر کے اوپر فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا اور پاکستانی جو لوگ تھے اس میں سے غالباً 2 لوگ جو ہے ان کی جانیں گئی تھی. اس وقت 1 آدمی کی جان گئی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ ڈسپیوٹ جو ہے ابھی تک 1 سال سے زیادہ طالبان کو آئے ہوئے ہوا ہے. ابھی تک بات چیت بھی ہم نے بہت کی اور باتیں بھی بہت زیادہ ہوئی اور ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ تھی, لیکن اب لگتا ایسے ہے کہ شاید وہ ایکسپیکٹیشنز جو تھی وہ غالباً میرا خیال ہے کہ ہم نے بہت زیادہ رکھ لی تھی کہ شاید طالبان آئیں گے اور ہر چیز جو ہے بالکل صحیح ہو جائے گی, بالکل ٹھیک ہو جائے گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ کہہ رہے نا کہ ان کی رپورٹ اتنی ٹھیک نہیں ہے, اتنی زیادہ وہاں پہ پرابلم نہیں ہے جتنے ان کی رپورٹ بتا رہی ہے, تو رپورٹ میں زیادہ کیوں بتائیں گے؟ دیکھیں آبجیکٹو کیا ہے, ہمیشہ یاد رکھیے گا آبجیکٹو یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کی سکسس کو کسی طریقے سے انڈرمائن کرنا ہے. کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے, اس لیے کہ افغانستان میں اگر طالبان کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گلوب جو اس طریقے سے ان کو ہینڈل کر پا رہی تھی, امریکن الائیڈ اور فورسز جو پچھلے 20 سال میں وہاں امن لانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے اگینسٹ انٹرنل اپرائزنگ تھی ایک, جس کو افغان طالبان وار آف انڈیپینڈنس کہتے تھے یا لبریشن کی کہتے تھے, لیکن وہ جو 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 فورسز لڑ رہی تھی وہ اس کو انسرجنسی کہتی تھی. تو اگر طالبان کامیاب ہو جاتے ہیں, الدو یہ لیگلائزڈ گورنمنٹ نہیں ہے, کیونکہ نہ یہاں پر ڈیموکریسی ہے, نہ یہاں پر تھیوکریسی ہے, نہ یہاں پر بادشاہت ہے. آئی ڈونٹ نو وچ فارم آف گورنمنٹ اٹ از, بٹ ایک رول وہاں پر چل رہا ہے اور جس کو ہم طالبان گورنمنٹ کے نام سے جانتے ہیں, افغان گورنمنٹ کے نام سے جانتے ہیں. تو وہ جو سکسیس ہے وہ ایک نیگیٹو میسج بھیجے گی گلوبلی. اس نیگیٹو میسج کو ورنہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ طالبان پر آپ سب سے زیادہ ایڈ امریکہ دے رہا ہے افغانستان کو. مطلب سوال میرے دماغ میں آتا ہے, شاید میں غلط بھی ہوں یا میں کچھ کم سمجھدار ہوں گا تھوڑا سا, کہ سب سے زیادہ ایڈ افغانستان میں امریکہ دے رہا ہے اور اسی نے طالبان حکومت پر سینکشن لگائی ہوئی ہے. اب سمجھ نہیں آتی ہے اب کیوں سینکشن لگا رہے ہیں. اچھا, سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں این جی اوز کے تھرو وہاں پر پروجیکٹس انگیج ہونے کی کوشش ہو رہی ہے, آ رہے ہیں لوگ, پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف وہاں پر وہی این جی اوز کوئی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن نہیں کر سکتی ہیں.